على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم سورہ بقرہ کی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 21 تا 25۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی جو 20 آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں کا تذکرہ کیا، ان کی نشانیاں، ان کی صفات بیان کیں اور ان کا انجام بھی بتایا کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو تذبذب کی کیفیت کے اندر ہیں، جو دوغلے پن کا شکار ہیں اور وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو رہے ہیں، ان کا تذکرہ کیا، ان کی کچھ نشانیاں بھی اللہ نے بتائیں اور اس کے بعد مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تذبذب کی کیفیت کو، اس بے چینی کی کیفیت کو واضح کیا ہے۔ اب یہاں سے تلاوت کردہ جو آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے ساری انسانیت، اس میں قیامت تک آنے والے سارے لوگ مخاطب ہیں، سارے انسانوں کو خطاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پہ یہ کہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کا خطاب یا قوم کے الفاظ کے ساتھ تھا کہ یا قوم، اے میری قوم، اور پھر اپنی قوم ہی ان کی مخاطب بھی ہوا کرتی تھی
اور اپنی قوم کی ہدایت کے وہ ذمہ دار ہوا کرتے تھے، ان تک اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے وہ ذمہ دار ہوتے تھے اور وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ مخصوص علاقے کے لیے بھی نہیں ہے اور مخصوص قوم کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبوت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانیت، اور انسانیت کو خطاب کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور رب کا تعارف اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر کروایا کہ الحمدللہ رب العالمین، رب پالنے والا یعنی پرورش کرنے والا، انسان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب کی عبادت کرنے کا یہاں پہ حکم دیا ہے، وہاں پہ رب کا تعارف کروایا کہ رب وہ ہے کہ جو انسان کو پیدا بھی کرنے والا ہے، انسان کی ضروریات کا انتظام بھی کرنے والا ہے۔ یہ کہنے کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعبدو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ تو عبادت کی وسیع تر اصطلاح ہے۔ تو یہ وحدت الہ کا تصور پیش کیا ہے کہ جیسے تمہارا خالق ایک ہے، تمہارا بنانے والا ایک ہے، تمہاری ضروریات کا انتظام کرنے والا ایک ہے، اسی طرح تمہیں ایک ہی خدا کی بندگی اور عبادت بھی کرنی چاہیے، اسی کو اپنا الہ ماننا چاہیے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اب عربوں کے ہاں جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، سب سے پہلے قرآن جہاں پہ نازل ہوا تو اس کے اولین مخاطب وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے ان بتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کا معاون سمجھتے تھے اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ ہمیں مرتبے کے جو اعتبار سے اللہ کے قریب کر دیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم گویا کہ وہ بتوں کو اللہ کا ہیلپر اور معاون اور مددگار سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے معاون ہیں، اللہ کی مددگار ہیں، اور اسی بنا پر وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور مختلف قسم کے عقائد ان کے ہاں رائج تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی اصلاح کہ جس طرح تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اللہ کو خالق مانتے ہو، یا اللہ نے اپنے خالق ہونے کا تعارف کروایا ہے، اسی طرح بندگی بھی اس کی کرنی ہے، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت بندگی کرنے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور نبی کی نشانی اس کے اوپر قرآن کا اترنا ہے۔ اور قرآن کا پھر اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا کہ وہ عرب جو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، اپنے علاوہ باقی لوگوں کو وہ عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، یہ بول نہیں سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک چیلنج دیا۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی یہ جو ترتیب ہے، یہ سورہ بقرہ یہ تو مدنی سورت ہے، اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت تک تقریباً 2.5% یا 2/3% قرآن نازل ہو چکا تھا۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے جو ہے وہ ابتدائی آیات ہیں، لیکن نزول کے اعتبار سے اس وقت تک کافی آیات نازل ہو چکی تھیں۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کو بیان کیا جا چکا تھا اور ایک ماننے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر چیلنج یہ کیا کہ جو لوگ قرآن کو شاعری قرار دیتے تھے کہ یہ شاعری ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ شاعر ہیں یا کاہن ہیں، یا اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھیں حضور کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی نفی کرنے کے لیے پہلے چیلنج یہ دیا کہ آپ اس جیسا ایک قرآن لے کے آئیں، اس جیسی ایک کتاب لے کے آئیں۔ جب وہ نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا چیلنج دیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کے آئیں۔ جب وہ بھی نہ کر سکے تو یہاں پہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا چیلنج دیا کہ جی پوری کتاب بھی نہیں لا سکے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، تو ایک کام یہ کرو کہ ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ اور پھر اللہ نے یہ کھلا چیلنج یہ کر دیا، اور اس کے بعد ایمان لانے والے جو قرآن کی ماننے والے ہیں، جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے انجام بیان کیا ہے۔ یہ مختصر سا جو ہے وہ خلاصہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اور رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تمہاری تخلیق کی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا خالق بھی ہے۔ والذین، اور ان لوگوں کا بھی وہ خالق ہے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی قرآن سے پہلے، قرآن کے زمانے سے پہلے، آخری امت سے پہلے جو لوگ تھے، حضرت آدم سے لے کر جو ہے وہ حضور تک جتنے بھی ہیں، والذین من قبلکم، ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کے درجے پر پہنچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو قیامت کے روز جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں کہ ہم نے کل قیامت والے دن اللہ کے حضور جانا ہے، اور جا کے اپنی اس دنیا کی زندگی کی ہم نے رپورٹ پیش کرنی ہے، ہمارا محاسبہ ہونا ہے، اور ہم سے سوال و جواب ہوں گے کہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری تھی یا نہیں گزاری تھی۔ تو اس لیے عبادت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اور عبادت کہتے ہیں، اگر ہم اس کے تھوڑا سا لفظ کی گہرائی میں جائیں، اسی سے عبد کا لفظ ہوتا ہے۔ اور اب جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے اندر ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو رسول کا ذکر بعد میں، پہلے عبد کا ذکر ہے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو عبد کا لفظ، عبد اسی سے عبادت ہے، اسی سے عبد کا لفظ جو ہے اس کو جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ غلامی، ٹھیک ہے، غلام۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اپنے رب کی غلامی اختیار کر لو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ عبد کا ترجمہ فارسی میں بندہ، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، تو بندہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو غلام ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تو عبادت، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لو، اپنی مرضی ختم کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو 22ویں پارے کی شروع میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ایک بات کا فیصلہ کر دیں، ایک بات طے کر دیں، مقرر کر دیں، تو اس کے بعد پھر ان کا اپنا کوئی اختیار ہو۔ اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جب ہم یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، ہماری انفرادی زندگی بھی اور ہمارے اجتماعی معاملات بھی، معاشرتی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو، ہمارے کمانے کے ذرائع ہوں، زندگی گزارنے کے جو بھی طریقے ہیں، وہ سارے کے سارے جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ عبادت کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اسی کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہے وہ بھی ایسے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو جو لقمہ دیتے ہو، جو کھانا کھلاتے ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں کہ اسلام اس کو ایک وسیع تر اصطلاح میں استعمال کر رہا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ عبادت، ٹھیک، اور اس میں انسان رزق حلال، اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اس میں حرام کاموں سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنی ہے، تو وہ بھی اس کا اللہ کی راہ میں یہ جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ چاہے وہ جس مذہب اور جس نظریے کے بھی حامل ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، اور پھر اپنے مالک کی بندگی کریں، اپنے خالق کی بندگی کریں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنا تعارف کروایا ہے
کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، یعنی اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے، اور والسماء بناء، اس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، یعنی اللہ نے آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھہراؤ اس کو عطا کر دیا، یہ ٹھہر گئی ہے، یہ ساکن ہے، اس کے اوپر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنی رہائش رکھتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، اور یہ اب سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ زمین گردش کے اندر ہے، زمین اپنے مدار کے اندر گردش کر رہی ہے، چاند اپنے مدار کے اندر، سورج اپنے مدار کے اندر، کل فی فلکی، ہر ایک اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو سرکولیشن کے اندر ہے، جو گردش کے اندر ہے، اور پھر اس گردش کرنے والی چیز، اس حرکت کے اندر موجود چیز کے اوپر چلنا، اس کے اوپر ٹھہرنا، اس کے اوپر مکانات بنانے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، اس کا معنی بچھونا بھی کیا جاتا ہے، بستر بنا دیا ہے، اور اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ اور یہ کیسی چھت اللہ نے بنائی ہے کہ ہم جو چھتیں بناتے ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، ہمیں کچھ عرصے کے بعد ان کا رنگ و روغن بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، 20-25 سال بعد، 100 سال بعد، جتنا بھی مضبوط سے مضبوط تعمیرات کر لی جائیں اس کی ایک ایکسپائری ہے۔ لیکن اللہ نے جو چیز بنائی ہے، جو چھت بنایا ہے، اس کے اندر اللہ کی کاریگری کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی دراڑ آنا یا اس کے اندر کوئی پرانا پن بوسیدہ ہونا وہ تو دور کی بات ہے، اس کے رنگ کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اس کا رنگ بھی میلا نہیں ہوا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ کی قدرت کی تیسری نشانی آسمان سے بارش کا اترنا ہے، کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ اسی پانی کے ذریعے پھر کیا کرتا ہے، زمین سے تمہارے لیے پھل نکالتا ہے تمہارے رزق کے طور پر۔ یہ اللہ کی قدرت کی چوتھی نشانی ہے۔ پہلی نشانی زمین کو بچھونا بنایا، دوسری نشانی آسمان کو چھت بنایا، تیسری نشانی آسمان سے پانی برسایا، اور چوتھی نشانی زمین کو اللہ نے جو ہے وہ نباتات اگانے کے قابل بنایا۔ تو یہ دیکھیے کہ کسان جتنی بھی محنت کر لے، جتنا بھی وہ زمین کو تیار کر لے، جتنا بھی اچھا بیج آپ اس کے اندر بو لیں، جتنی اچھی کھادیں بھی ڈال لیں، تو اس بیج کو کومپل کون بناتا ہے، کومپل اس سے کون نکالتا ہے، پھر وہ کومپل تناور درخت کیسے بنتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک ہی زمین ہے، اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ترش پھل بھی نکل رہے ہیں، ایک ہی زمین ہے، اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹھے پھل بھی نکل رہے ہیں، ایک ہی زمین ہے، اس سے اگنے والے پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، کہ آم ہے تو اس کا جو ہے وہ رنگ مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، اسی موسم میں جب وہ تربوز اگتا ہے اس کا رنگ مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس نے یہ مختلف چیزیں، اللہ نے جو ہے وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے وہ چیزیں اگتی ہیں، اور مختلف خصوصیات کی حامل چیزیں اللہ اگاتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چار نشانیاں اپنے ارد و گرد میں تم دیکھو، اور ذہنی شعور کی کیفیت کو جب اجاگر کرو گے تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تمہیں یہ چیزیں اللہ کے بنانے والے کی طرف، جو خالق حقیقی ہے، جو ان چیزوں کا بنانے والا ہے، اس کا تعارف کروائیں گی، اور اس کا جب تمہیں تعارف ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں لازماً اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، کائنات کے اندر جو پھیلے ہوئے مظاہر ہیں، مظاہر فطرت ہیں، مظاہر قدرت ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بنانے والے کو پہچانیں، اور پھر پہچاننے کے بعد اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اندادا، ند کا لفظ آیا ہے، اور ایک صحابی انہوں نے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ما شاء اللہ وما شئت، کہ اے نبی جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ اتجعل للہ ندا، تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہی ہو، چاہے جتنا بھی نیک ہو، ولی ہو، پارسا ہو، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا مقرب تو ہو سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کے انعامات تو اس پر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔
وہ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں، ان سے پہچانو اللہ کو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ یعنی جب انسان اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے تو شعور کو استعمال کر کے اسے اپنے رب کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے، اپنے رب کو پہچان جاتا ہے، اور اپنے رب کو پہچاننے کے بعد پھر بھی اگر وہ اپنی اس جو ہے وہ روش پر قائم ہے، ڈگر پہ چل رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کا یہ طریقہ تھا، میں اس لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو فرمایا کہ وانتم تعلمون، تم جاننے کے باوجود یہ اگر کام کرتے ہو تو یہ بہت جو ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، پہلا حکم توحید کا اس بات، توحید کو واضح کرنے کے بعد اور توحید کے اوپر دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سمجھائی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ ان کنتم، اگر تم ہو، فی ریبن، شک میں، مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا، اپنے بندے کے اوپر۔ اب وہ اللہ نے اپنے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کون سی چیز اتاری؟ قرآن اتارا۔ تو قرآن کے بارے میں اگر تم شک میں ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضور نے خود بیان کیا ہے، تو اللہ نے چیلنج دیا کہ فَأْتُوا، لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور صرف تم نہ لے کے آؤ بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے مددگاروں کو، اپنے ہیلپر بلا لو۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں جس کو بلانا چاہتے ہو، جنوں کو، انسانوں کو، سب کو بلا لو، اور سارے مل کے قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت۔ اب دیکھیں قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورت، یعنی سورۃ العصر ہے یا سورۃ الکوثر ہے، اس جیسی بھی اگر وہ سورت لے آ پاتے، ٹھیک ہے، تو وہ لاتے، ضرور لاتے اور لانے کی کوشش کرتے۔ اور یہ کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ انہوں نے اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں وہ ناکام ہوئے۔ اور یہ قرآن کا جو چیلنج ہے، یہ 3 دفعہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے دیا تھا، کہ ایک دفعہ پوری کتاب لانے کا چیلنج دیا، جب وہ نہ لا سکے پھر اللہ نے 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا، جب وہ بھی نہ لا سکے تو یہاں پہ اللہ نے تیسرا چیلنج دیا۔ اور یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے جو بھی قرآن کا انکار کرنے والے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کے لیے یہ چیلنج موجود ہے کہ انسان کا کلام ہے تو آپ بھی انسان ہیں، ٹھیک، آپ بھی ان چیزوں کو استعمال کریں، ان صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اس جیسا کلام لے آئیں، اس جیسی ایک صورت لے آئیں۔ اور یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ اب قرآن الفاظ کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اپنے اندر معجزانہ صلاحیت رکھتے ہیں، کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ تلاوت کے نتیجے کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، اور بہت سارے لوگ قرآن کی تلاوت سن کے مسلمان ہوئے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ تلاوت کے ذریعے بھی اثرات چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو 4 مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ یتلو علیہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو کتاب کی تلاوت کرنا، اس کے اپنے اثرات ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ ہم پڑھیں گے تو قرآن کے الفاظ کا اپنا اعجاز ہے، وہ اس کا اپنا معجزہ ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں جو انسان کے دل کے اوپر پڑتے ہیں، دماغ کے اوپر پڑتے ہیں، اور انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو وہ اللہ کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ ترکیب کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، ترکیب، مرکب ہونے میں، یعنی الفاظ کا جو چناؤ ہے، الفاظ کی جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو جوڑا ہے، تو اس کی ترتیب کو بھی اگر آپ آگے پیچھے کر دیں، ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر دیں، تو اس کی وہ ساری ترکیب بھی الٹ جاتی ہے اور اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی گہرائی ہے، اس کے اندر بھی ایک اعجاز ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ یہاں پیرس میں رہے ہیں، بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے اس حوالے سے، قرآن کی ترکیب کے حوالے سے، اور علم میں جو اصوات ہے، ٹھیک ہے، جو آوازوں کا علم ہے، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور وہ موسیقار تھا، کمپوزیشن کرتا تھا، یعنی وہ موسیقی کی دھنیں خود بناتا تھا۔ تو اس کو قرآن کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھائیں۔ تو میں نے جو ہے وہ اس کو ایک مصری قاری تھے ان کے پاس ان کو بھیج دیا، اور اس نے جو ہے وہ وہاں گیا اور ان سے وہ قرآن پڑھتا رہا۔ تو ایک دن وہ میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا
کہ جی وہ قاری صاحب نے باقی تو سارا ٹھیک پڑھایا ہے لیکن جو ہے وہ سورۃ النصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح انہوں نے ٹھیک نہیں پڑھائی. کہا کیسے؟ اس نے سنائی. کہا ایسے ہی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ جو میرا موسیقی کا علم ہے، جو کمپوزیشن کا علم ہے، جو دھنیں بنانے کا علم ہے، اس کے مطابق یہاں پہ ایک تھوڑی سی غلطی آ رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگ گیا اور مجھے یاد آیا کہ جب بچپن میں قرآن پڑھتا تھا تو میرے ایک قاری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ ساری جو ہے وہ آیات مل کے آپ نے پڑھنی، افواجن فسبح بحمد ربک واستغفر. تو افواجا وہ پڑھ رہا تھا، تو جب میں نے اس کو افواجن پڑھا تو وہ وہیں پہ جو ہے وہ اچھلنے لگ گیا، ناچنے لگ گیا، کودنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اب جو ہے اس کی دھن پوری ہو گئی. یعنی یہ ترکیب کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور شاید اس پہ بھی اب اس موضوع پہ بھی اگر ریسرچ کی جائے تو بہت سارے نئے دروازے کھلیں گے کہ جو اس بندے نے یا ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف توجہ دلائی. تو قرآن اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، قرآن اپنی ترکیب کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے، اور قرآن اپنے اسلوب کے لحاظ سے بھی ایک اعجاز کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر پیشگوئیاں بھی ذکر کی ہیں، بہت سے مستقبل کے حالات بتائے ہیں. جس طرح سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو روم اور ایران کی کشمکش تھی، اور اس میں چونکہ ایرانی جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، تو اس لحاظ سے ان کی آپس میں جب جنگ ہو رہی تھی اس کے اندر اللہ نے کہا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. اور کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ پھر وہ رومی غالب آئے ہیں. تو یہ پیش گوئیاں ہیں. اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ہجرت کر کے جاتے ہوئے اب راستے میں دیکھیں کہ عجیب کیفیت ہے کہ جان بچانے کے لیے اور جو ہے وہ پیچھے سے دشمن ہر طرف سے لگے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور جب آگے وہ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ آیات اتارتے ہیں. حضور جب وہاں سے گزرتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، غم کی ایک کیفیت، اپنا علاقہ چھوڑنا آسان نہیں ہوا کرتا ہے اور پھر علاقہ بھی خانہ کعبہ جیسا ہو، تو حضور روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ وہ ذات جس نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے وہ آپ کو دوبارہ اس علاقے کی طرف لائے گی. اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، 8 سال ہی گزرے ہیں. اور 8 سال کے بعد وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کی پیش گوئیاں ہیں، یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے. اور قرآن کے پھر انکشافات بھی ہیں کہ قرآن نے انکشافات کیے ہیں مستقبل کے حوالے سے. آج قرآن نے اس دور میں یہ بات کہی تھی کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنا کے پیدا کیا ہے. اب جوڑوں کے حوالے سے یہی تھا کہ انسان جوڑے ہیں یا جانوروں میں یا کچھ نباتات کی حد تک. اب جو سائنس ترقی کر رہی ہے تو یہ جی پازیٹیو اور نیگیٹو کا کنسیپٹ آیا، یہ الیکٹران، پروٹان، نیوٹران اور یہ ساری چیزیں، تو یہ کیا ہے؟ جو ہم گہرائی کے اندر جاتے جائیں گے تو قرآن کی حقانیت مزید ہمارے سامنے واضح ہو کے آتی چلی جائے گی کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنا کے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تمہیں اگر قرآن کے بارے میں شک ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ. اور میں نے صرف اختصار کے ساتھ قرآن کی کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اور اس چیلنج کے اندر اللہ نے دوسری یہ چیز شامل کی کہ اکیلے کوشش نہ کرو، جوائنٹ ایفرٹ کرو، مل کے کوشش کرو، سارے لوگوں کو بلاؤ، سارے وسائل اختیار کرو، استعمال کرو اور بنانے کی کوشش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ دو الفاظ بھی بڑی گہرائی رکھتے ہیں کہ إِن لَمْ تَفْعَلُوا، کہ اگر تم اب تک یہ کام نہیں کر سکے، لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی ماضی میں بھی تم ایسا نہیں کر سکے اور فیوچر کے اندر بھی، مستقبل کے اندر بھی تم ایسا نہیں کر سکو گے کہ تم قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرو، اس جیسی کتاب لاؤ. فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. لوگ بھی اس کا ایندھن بنیں گے اور وہ جھوٹے خدا، بتوں سے تراشے ہوئے بت، یعنی پتھروں سے تراشے ہوئے بت جنہوں نے خود تراشے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اس آگ کا ایندھن بنیں گے. اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ نے بشارت بھی دی ہے، یعنی قرآن صرف ڈراتا نہیں ہے بلکہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے
کہ بشر بشارت دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ایمان بھی لائے اور اچھے اعمال بھی کیے، ان کو بشارت دیں۔ اور اعمال صالحہ اچھے اعمال، اب اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک مفسرین کے ایک امام ہیں، امام وہ کہتے ہیں کہ جس میں 4 چیزیں ہوں وہ اعمال صالحہ ہوتے ہیں، کہ علم بھی ہو، نیت بھی ہو، صبر بھی ہو اور اخلاص بھی ہو۔ یعنی علم بھی ہو اور نیت بھی انسان کی اللہ کی بندگی کرنے کی ہو، اور صبر بھی، اس کے اوپر استقامت بھی ہو، اور پھر اخلاص بھی ہو، تو وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کیے، ان لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی جنت کا لغوی معنی باغ ہے، گارڈن ہے، تو باغات اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی ان کو وہاں جنت کے پھلوں میں سے، چونکہ باغات کا ذکر ہے تو باغات کے اندر پھل ہوتے ہیں، تو پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم دنیا کے اندر یہ پھل کھا کے آئے ہیں۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوگا کہ یہ پہلے پھل ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے، اس کو ہم نے چکھ لیا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم اگر کچھ عرصہ لگاتار استعمال کریں تو ہمارے جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ اس پہ وہ ان کو لذت نہیں ملتی ہے، ہم مسلسل لگاتار ایک چیز کھاتے رہیں تو دل ایک اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ کیا کہا کہ وہ پھل انہیں دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے دیے جا چکے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے، یعنی شکل میں تو وہ اس سے ملتے ہوں گے لیکن ذائقے کے اندر اپنی مٹھاس کے اعتبار سے وہ انفرادیت کے حامل ہوں گے۔ وہ جو پہلے ایک دفعہ پھل انہوں نے چکھا ہوگا، دوبارہ وہی پھل کھائیں گے تو اور ٹیسٹ انہیں آئے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، آم ہی دیکھ لیں، پہلے آموں کی مثال ہوئی ہے تو آموں کی بھی کتنے ذائقے بھی ہیں اور اس کی بھی کتنی خصوصیات ہیں۔ تو یہ جنت کے پھلوں کے اندر کتنا تنوع ہوگا، یہ ان کے اندر کتنی ورائٹی ہوگی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز، اور فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی صرف مرد ہیں تو ان کی بیویاں ہوں گی اور عورتیں ہیں تو ان کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اور وہ پاکیزہ ہونے کا اعتبار کہ وہ فکری اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی پاک ہوں گے، یعنی وہ بد عقیدگی سے پاک ہوں گے، برے خیالات اور برے نظریات سے بھی پاک ہوں گے اور برے اعمال سے بھی پاک ہوں گے۔ اور کیا ہوگا کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ نعمتیں عارضی نہیں ہوں گی، یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ یہ دنیا کے اندر تو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور ہمیں ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آج جو ہے یہ نعمت ملی ہوئی ہے، پتہ نہیں کل یہ نعمت ہم استعمال کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یا نعمت چھن نہ جائے۔ یا بہت ساری نعمتیں ہم موجود ہوتی ہیں لیکن اپنی صحت کے حوالے سے اس کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر یہ کوئی کسی قسم کے مسائل نہیں ہوں گے اور انسان کھلے طریقے سے ان کو استعمال کر پائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں، یہ قرآن کی تعلیمات سننے کی، سمجھنے کی اور اپنانے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی اور قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔